بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے 22واں سپارہ سورۃ احزاب اس کی آیت نمبر 21 تلاوت کی ہے۔ آج میں نے اسی آیت کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے، اسوہ رسول کے متعلق، کہ ہمارے رسول کا کیا طریقہ تھا۔ ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں بھی وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر وہی طریقہ اختیار کریں گے تو پھر سچے امتی کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ اگر وہ طریقہ چھوڑ دیا تو ہم سچے امتی نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے تھوڑی سے پہلے میں مثال دوں گا۔ انسان اور حیوان، ان میں بڑا فرق ہے، آپ جانتے ہیں۔ انسان اور حیوان میں بڑے فرق ہیں، لیکن ایک بڑا فرق ہے ان میں۔ انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی کی نقل کرتا ہے، تقلید کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ جسے دیکھے اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جانور کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ ایک بکری اگر پاکستان کی ہے نا، اسے انگلینڈ میں لے جائیں تو وہاں بھی میں کرے گی، وہیں گھاس کھائے گی۔ اور ایک کوا اگر پاکستان کا ہے، انہیں سعودی عرب ہی چھوڑ دے تو وہ عربی نہیں بولے گا، وہ کائیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ کسی کی نقل نہیں کرتا، اس کی اپنی فطرتی ایک عادت ہوتی ہے جس پر وہ مرتے دم تک قائم رہتا ہے۔ اور انسان میں عادت ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی نقل کرتا ہے۔ آپ سمجھیں، یہاں آپ بیٹھے احمد آباد کے، یہاں کے ذمہ دار پگڑی پہنتے ہیں، چادر پہنتے ہیں۔ اگر انہیں انگلینڈ چھوڑ دیا جائے تو وہاں انگریزی بولنا شروع کر دیں گے، پینٹ پلون پہننا شروع کر دیں گے، ان کی نقل کریں گے۔ پٹھان ہے، وہ 16 گز کا قمیص پہنتا ہے، تورا کرتا ہے، اور گوشت کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ لیکن اسے جب بنگال میں چھوڑ دیں، وہاں چاول کھانے کا عادی ہو جائے گا، کیونکہ ان کی نقل کرے گا۔ جیسا کوئی کپڑا دیکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ایسا کپڑا خریدیں۔ یعنی انسان جو ہے وہ نقل کرتا ہے، جانور نقل نہیں کرتا۔ انسان پیروی کرنے کا عادی ہے، تقلید کا عادی ہے، جانور تقلید کا عادی نہیں ہے۔ تو انسان نے ضرور کسی نہ کسی کی پیروی کرنی ہے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ انسان کس کی پیروی کرے کہ اس کے دونوں جہان جو بہتر بن جائیں۔ اس کی پیروی کرے جس کے پیروی کرنے سے دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ تو اس معاملے میں قرآن پاک نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا وہ ایک ہی ذات ہے، جس کی پیروی کریں گے دونوں جہانوں میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں، تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی سب سے اچھی ہے۔ اس ذات کی پیروی کرو گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ لوگ وہ لوگ کریں گے یرجو اللہ والیوم الآخر، جنہیں اللہ سے ملنے کی امید ہے کہ ایک دن اللہ کے ہم نے پیش ہونا ہے، اور آخرت کے دن کی بھی امید ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، ان کے لیے اس رسول کی پیروی بہترین ہے۔ اور جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ ان کی پیروی کیا کریں گے؟ تو میرے بھائی، معلوم یہ ہوا جو قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے
کہ اس دنیا میں صرف ایک ہی ذات ہے جس کی تقلید کرنے سے، پیروی کرنے سے ہمارے دونوں جہان بہتر ہو سکتے ہیں۔ وہ کون سی ذات ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ میرا رسول ہے جس کی پیروی، جس کی تقلید، جس کی نقل سب سے اچھی ہے اور دونوں جانوں میں کامیاب ہوں گے۔ اور بات بھی یہ ہے، ایک نبی کے مقابلے میں کوئی کتنا ہی پڑھ جائے، کتنی منزلیں، ڈگریاں حاصل کر لے، لیکن نبی کے مقابلے میں اس کی سوچ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر کو لے مثال کے طور پر، میری طرف سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے، ڈاکٹر نبض دیکھتا ہے، ایکس رے کرتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرتا ہے، اسے نسخہ لکھ دیتا ہے۔ 2 دنوں کے بعد مریض آتا ہے، جناب وہ نسخے نے فائدہ نہیں دیا۔ ڈاکٹر دوبارہ دوسرا نسخہ لکھ کر دے دیتا ہے، پھر فائدہ نہیں ہوتا، پھر جاتا ہے ڈاکٹر، پھر ایک تیسرا نسخہ لے کر تبدیل کر دیتا ہے گولیاں اور دوائیں۔ کیوں بار بار تبدیل کرتا ہے؟ کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے نسخہ اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے، اپنی اٹکل سے، اپنی فہم سے لکھا ہے، اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن نبی کو بطور ڈاکٹر دیکھیں، ایک صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، یعنی اسے پیچس لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مریض کو دیکھا بھی نہیں ہے، مریض کی نبض بھی نہیں دیکھی، بھائی نے صرف کہا کہ میرے بھائی کو پیچس ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اس کی ہی اصلہ، جاؤ اسے شہد پلا دو۔ وہ جاتا ہے اپنے بھائی کو شہد پلاتا ہے، دست اور زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آتا ہے، یا رسول اللہ اب تو دست زیادہ آ گئے ہیں۔ فرمایا اس کی اصلہ، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ پھر وہ جاتا ہے، پھر شہد پلاتا ہے، پھر زیادہ اسے دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ گھبرائے اور تیسری بار آتا ہے، یا رسول اللہ اسے تو اب دست زیادہ آ گئے ہیں، پیچس زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ نے نبوت کے لہجے میں فرمایا، پر جلال میں آ کر فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک کا، اللہ نے سچ فرمایا، تیرے بھائی کا بطن جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، جاؤ اس کی یہ اصلہ، اسے شہد پلاؤ۔ تیسری بار جو ہے شہد پلایا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھو ڈاکٹر بار بار نسخہ تبدیل کرتا ہے، لیکن نبی نے جو نسخہ ایک بار بتا دیا اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی جو کہتا ہے اللہ کی وحی سے کہتا ہے، اس کی نگاہ نبوت اتنی ہے کہ اس کا ایک دفعہ کا فرمایا کافی ہوتا ہے۔ اگر نبی کو بطور ہم سپہ سالار دیکھیں، کوئی سپہ سالار بھی کتنی بھی اس کے پاس فوج ہو، اسلحہ ہو، لڑائی سے پہلے نتیجہ نہیں بنا سکتا کہ وہ کس کی فتح ہوگی، یہ نہیں بتا سکتا۔ لیکن دیکھیں میرے آقا کو بطور سپہ سالار، جنگ بدر ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے، سر و سامان سے وہ پوری طرح لیس ہے، ادھر 313 ہیں جن کے پاس 2 زیریں 6 زیریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 6 تلواریں ہیں، کوئی سامان بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا اس رات کو جب صبح جنگ حق اور باطل کی جنگ ہونی تھی، حضور رات کو نکلتے ہیں، اس میدان بدر میں نشان لگاتے ہیں، فرماتے حاذا مصرع ابو جہل، حاذا مصرع امیہ، کہ صبح یہاں ابو جہل کی لاش گرے گی، یہاں امیہ کی لاش گرے گی۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے 313 فتح یاب ہو جاتی ہیں، وہ 70 ان کے قتل ہو جاتے ہیں، 70 گرفتار ہو جاتے ہیں، اور ان کی لاشیں دیکھیں، جہاں میرے آقا نے لکیر لگائی تھی 1 انچ بھی ادھر ادھر ان کی لاشیں نہیں گریں۔ یہ ہے نبی کا فہم۔ تو پھر پیروی اس کی جائے جس کی بات میں کبھی غلطی کا امکان بھی نہ ہو، تو وہ ایک ہی ذات ہے جو قرآن نے ہمیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگو، اگر تم اپنی دنیا بھی آخرت بھی بہتر بنانا چاہتے ہو تو ایک ہی ذات ہے، اس کی تقلید کر لو، جس کی پیروی میں، جس کے فرمان میں، جس کے افعال اور کردار میں ذرا بھر بھی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اسے نبی کریم کو بطور ایک لیڈر دیکھیں، ہمارے بھی لیڈر ہیں، وہ اسمبلی میں جاتے ہیں،
ایک قانون پاس کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد انہیں خود ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس قانون میں یہ تھوڑی سی خامی رہ گئی ہے، پھر اس قانون کو پھر تبدیل کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، شملہ معاہدہ ہو گیا، فلاں معاہدہ ہو گیا، چند دنوں کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہ معاہدہ جو کیا نا ہم نے اس میں کچھ خامیاں ہیں، ہمارے حق میں خرابیاں ہیں، ہے نا کہ اگر ربی کو دیکھیں حدیبیہ کا میدان ہے، میرے آقا چند جانثاروں کے ساتھ تقریباً 1400 جانشارے آپ عمرے کی نیت سے نکلتے ہیں، جب جاتے ہیں خانہ کعبے کے مکہ کے نزدیک حدیبیہ کے میدان میں تو کافر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آگے ہم نے نہیں جانے دینا، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دینا، ہم نے کبھی، اور مسلمان وہ اس بات میں بضد ہے کہ ہم آئے، ہم نے عمرہ کر کے جانا ہے، یا رسول اللہ یہ ہمارا راستہ کیسے روک سکتے ہیں؟ بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں نہیں، انہوں نے دیکھ لیا اپنی طاقت، ہم نے عمرہ کر کے جانا ہے، اور کافر کہتے ہیں ہم نے عمرہ نہیں کرنا دینا، داخل بھی نہیں ہونے دینا۔ اسی تناؤ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کافروں کی طرف سے، سہیل بن عمر وہ آتا ہے، وہ معاہدہ طے ہو جاتا ہے، معاہدہ لکھنے لگتے ہیں، حضرت علی وہ معاہدہ لکھنے لگتے ہیں، حضرت علی لکھتے ہیں اوپر یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان ہے۔ وہ سہیل بن عمر چڑھا پھوٹتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اگر محمد کو رسول مان لیں تو پھر لڑائی کس کی ہے؟ لکھو محمد ابن عبداللہ اور قریش ابن مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ حضرت علی نہیں مٹاتے، اب فرماتے ہیں میں نہیں مٹاؤں گا اپنے ہاتھ سے، محمد رسول اللہ لکھا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں دکھاؤ، اپنے ہاتھ سے مٹا دیتے ہیں، فرماتے ہیں لکھ محمد ابن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان۔ دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سال مسلمان واپس چلے جائیں، ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آئیں اور کوئی ہتھیار نہ لائیں، صرف ایک تلوار ہو، وہ بھی نیام میں بند ہو، لکھو۔ حضور فرمایا لکھ لا۔ صحابہ کرام بڑے اس میں بھی وہ ناراض ہوتے ہیں دل میں، پہلے تو جرأت نہیں ہے کہ نبی کے سامنے بول سکیں۔ آپ نے فرمایا لکھ لو بھائی علی، یہ بھی دوسری شرط ہمیں منظور ہے۔ تیسری شرط وہ لکھتی ہیں کہ ہمارا جو آدمی مکے سے مدینے جائے وہ تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور تمہارا آدمی مدینے سے جو مکے ہم واپس نہیں کریں گے۔ حضور نے فرمایا لکھ لو، ہمیں منظور ہے۔ اب صحابہ کرام بڑے دل میں پریشان ہیں۔ حضرت عمر اسلامی جوش میں آتے ہیں حضور کے پاس، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ کفار باطل پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ یا اے عمر ہم سچے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ پھر یا رسول اللہ فالما تو دنیا فی دیننا، ہمیں دین میں یہ ایسی ذلت کیوں دی جا رہی ہے کہ یہ شکے، ہم کمزور نہیں ہیں، وہ اپنے شکے منا رہے ہیں، یہ کیوں ہمیں یہ ذلت دی جا رہی ہے؟ یہ کوئی انصاف کی بات ہے کہ ان کا آدمی آئے ہم واپس کر دیں، ہمارا آدمی مکے ہے تو واپس نہ کریں؟ حضور نے فرمایا اے عمر انی رسول اللہ، اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں۔ عمر خاموش ہوتے ہیں لیکن غصہ ٹھنڈا نہیں ابھی ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر کے پاس جا کے رول جاتے ہیں، اے ابو بکر یہ کیا انصاف کی بات ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں، ہم اتنے ذلیل ہیں کہ وہ شرطیں منوا رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے کہ ہمارا آدمی جائے وہ واپس نہ کریں، ان کا ہم واپس کر دیں؟ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی رکاب کو تھامے رکھو، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت عمر خاموش تو ہو جاتے ہیں، لیکن حضور نے وہاں آرام کھول دیا، بغیر امرہ کیے واپس آ گئے۔ صحابہ کرام نے چاروں نے چار بھی دل سے وہ معاہدہ نہیں مانتے تھے، آرام کھول دیے، واپس ہو گئے۔ اور راستے میں اللہ نے سورۃ فتح نازل فرمائی، ان فتحنا لک فتحا مبینا، میرے محبوب آج ہم نے تمہیں فتح دے دی۔
حضرت عمر پھر حیران ہو کر جاتے ہیں، یا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ عمرہ انہوں نے نہیں کی جاتی ہے، شرطیں انہیں اپنی منزل سے منوائی ہیں، ہم واپس جان کے حضور نے فرمایا ہاں ہاں یہ فتح ہے، یہ فتح ہے، یہ فتح ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ چند دنوں کے بعد یہ معلوم ہوا تمام صحابہ کرام کو، اور ایک عمر کو نہیں تمام متبرین کو معلوم ہوا کہ وہ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا یہ مسلمانوں کے حق میں فتح تھی، اور اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے، کیونکہ جو آدمی مکے سے مدینے آتا نا بھاگ کر کفار کی ان سزاؤں سے رسول پاک واپس کر دیتے۔ ابو بصیر آئے بھاگ کر، رسول پاک نے واپس کر دیا، فرمایا ہمارا معاہدہ ہے۔ ابو جندل آئے، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا میرا معاہدہ ہے، واپس چلے جاؤ۔ تو ابو بصیر واپس مکہ نہیں گئے، وہ بھاگ کر سمندر کے کنارے سیف البحر میں بیٹھ گئے۔ اب جو مکے سے آتا نا وہ مدینے نہ جاتا، کیا حضور نے واپس کر دینا ہے، وہ سیدھا سیف البحر میں ابو بصیر کے پاس جاتا، وہ مسلمانوں کا ایک گروہ بن گیا، مکے سے جو نکلتا بس اس پر حملہ کر کے اس کا مال چھین لیتے، بیٹھ جاتے، تجارت قرار ہوئی۔ خود ہی مکے والے آئے، یا رسول اللہ ہم وہ شیخ واپس لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے خود ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ جو معاہدہ تھا نا وہ مسلمانوں کے حق میں ظاہری طور پر تو ایسے تھا، لیکن باطنی طور پر یہ میرے آقا نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ معاہدہ جو ہے مسلمانوں کو سکون مل گیا، روز روز کی جنگوں سے نجات مل گئی، وہ اس کے بعد تبلیغ کرنے کا موقع مل گیا، باہر کے ملکوں کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے لکھنے شروع کر دیے، تو معلوم ہوا کہ میرے آقا نے جو نبی کی نظر ہوتی ہے چاہے کوئی لاکھ پڑ جائے وہاں نہیں پہنچ سکتی، اس لیے تو فرمایا ہے نا سر عرش پر ہے تیری گزر، در عرش پر ہے تیری نظر، ملک و ملکوت میں کوئی شے نہیں جو تجھ پر عیا نہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے میرے رسول بہترین نمونہ ہیں۔ اگر دنیا کی زندگی میں یہ 3 مثالیں میں نے دی تھیں کہ جس طرف بھی دیکھو حضور نبی کریم کو ان کی پیروی آخرت کا ذریعہ ہے، ان کی پیروی صحیح ہے، لیکن ایک جتنا بھی بڑا پڑھا لکھا ہو نا، جتنا بھی کس مقام پر پہنچ جائے ان میں کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک تمثیل نہیں، ایک تفہیم کے طور پر مثال دیتا ہوں، سنیں غور سے سنیں۔ ایک مسجد میں 5 اندھے رہتے تھے، ہاتھی آ گیا، بازار میں شور مچ گیا، ہاتھی آ گیا، 5 اندھوں نے بھی کہا کہ چلو ہم بھی ہاتھی دیکھیں، تھے اندھے، ہاتھی دیکھنے کے لیے گئے۔ پہلے اندھے کا جو گیا نا ہاتھی کو دیکھنے کے لیے، اس کا ہاتھ لگا ہاتھی کی سونڈ پر، وہ اوپر سے نیچے ٹٹولتا رہا، وہ واپس آ گیا۔ دوسرا آگے بڑھا، اس کا ہاتھ جو لگا نا ہاتھی کے پاؤں پر، تو وہ اوپر نیچے لیتا رہا، وہ بھی واپس آ گیا۔ تیسرا اندھا آگے بڑھا، ہاتھی کو دیکھنے لگی ہے، اس کا ہاتھ پڑا ہاتھی کی پیٹھ پر، وہ ایسے پھیرتا رہا، واپس آ گیا۔ چوتھا اٹھا نا، اس کا ہاتھ جو پڑا نا ہاتھی کے کان پر، اس نے دیکھا ہاتھی کا کان، واپس آ گیا۔ 5واں جو آگے بڑھا نا، تو اس کا ہاتھ جو ہاتھی کے نا پڑ گیا دم پر، وہ دم کو اوپر سے نیچے یہ کرتا رہا، واپس آ گیا۔ 5 آ گئے، آپس میں وہ خوش ہیں، ہم نے ہاتھی کو خوب دیکھ لیا ہے۔ کسی آدمی نے پوچھا ہے بھائی اندھو نبینے صاحب تم نے ہاتھی دیکھا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے ہاتھی کو، بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے؟ پہلا اٹھا، اس نے کہا ہاتھی ایسا ہے جیسا میرا سوٹا ہے، اوپر سے موٹا اور نیچے سے پتلا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ اس کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پر پڑا ہوگا۔ دوسرا بولا اسے کیا پتہ ہاتھی کا؟ ہاتھی تو میں نے دیکھا ہے، ہاتھی ایسا ہے جیسے مسجد کا ستون ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ ہاتھی، اس کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ پر پڑا ہوگا۔ تیسرا اٹھا، انہیں کیا پتہ ہے، انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا، ہاتھی تو میں نے دیکھا ہے، ہاتھی ایسا ہے جیسے کہ دانا چھاڑنے کا چھاج ہوتا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ اس کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑ گیا ہے۔ ایک چوتھا اٹھا،
اس نے کہا یا ہاتھی ایسا ہے جیسا یہ ہمارا جھاڑو ہے نا، جھاڑو پھیرنے والا۔ تو پانچوں نے کہا، ایک نے کہا ہاتھی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے میرا سوٹا ہے، دوسرے نے کہا ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے مسجد کا ستون ہے، تیسرے نے کہا ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے مسجد کی یہ دیوار ہے، چوتھے نے کہا ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ یہ چھاج ہوتا ہے دانے چھاڑنے کا، پانچواں اٹھا اس نے کہا ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسا یہ جھاڑو ہے ہماری۔ تو وہ آپس میں خوش تھے کہ ہم نے ہاتھی کو خوب جان لیا ہے، خوب دیکھ لیا ہے، لیکن ہاتھی کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ ہماری جتنے بھی پڑھ جائیں ہمارا علم ان اندھوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ نگاہ نبوت سے دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے لوگو صرف ایک ہی ذات ہے، اس کی پیروی کرو، اور اس نے اعلان کر دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے چلے آؤ۔ بغیر سوچے سمجھے ایک ہی ذات ہے جس کے پیچھے چل کر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیسے اتباع کی؟ آپ مولا علی مشکل کشا ایک دفعہ گزرے، سر جھکا کر گزرے۔ حسنین پاک نے پوچھا کہ ابا جان اوپر درخت تو نہیں ہے، سر جھکا کر کیوں گزرے ہیں؟ فرمایا ایک دن میرے آقا یہاں سے گزرے تھے، وہاں بیری کا درخت تھا، سر جھکا کر گزرے تھے۔ اب بیری کا درخت چاہے نہیں ہے، ہمیں حکم ہے ان کی اتباع کا، ہم سر جھکا کر گزریں گے یہاں سے، یہ ہے اتباع۔ اور اس لیے فرمایا گیا میرے اے لوگو اگر تم کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو، ہم پیروی کے بڑے شوقین ہیں، اگر اس نے بال ایسے کٹائے نا ہم ایسے ہی کٹائیں گے، اگر اس کا قمیض ایسا ہے کل ہم ایسا ہی قمیض سلائیں گے، بڑے نقل مارتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم عادی ہو نقل مارنے کے تو پھر ایک ہی ذات ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول بہترین نمونہ ہے۔ اب آپ کو کچھ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈاکٹر کو، ریفارمر کو، لیڈر کو، جس کو بھی لیں اور ان کا مقابلہ نبی کے ساتھ کریں تو نبوت کی ذات بہت بلند ہے غیر نبی سے۔ غیر نبی جتنا بھی پڑھا لکھا ہو لیکن نبوت کے برابر نہیں ہوتا۔ کاش وہ لوگ بھی سمجھیں جو غیر نبیوں کو نبی کے اوپر سمجھتے ہیں۔ یہ تمہارے پڑوسی میں نام نہیں لیتا، وہ غیر نبی کو نبیوں سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ نبیوں سے افضل ہیں، امام ان کے نبیوں سے افضل ہیں، وہ کفر ہے۔ جیسے ہمارے سنی بھی اس میں بابیں پڑ گئے ہیں۔ ایک سنی عالمی تقریر کر رہا تھا کہ اگر میرا پیر آ جائے تو میں کھڑا ہوں جا کیونکہ پیر مجھ سے افضل ہے، میرے پیر بیٹھے ہوں تو داتا گنج بخش آ جائے تو میرے پیر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی وہ مقولہ ایک پیش کر رہا تھا، کیونکہ میرے پیر سے داتا گنج بخش افضل ہے۔ میرے پیر بیٹھے ہوں کہ مولا علی آ جائے تو داتا گنج بخش کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ داتا گنج بخش سے مولا علی افضل ہیں۔ تو پھر فاطمہ الزہرا کی کیا شان ہوگی جب وہ آئیں تو کائنات کا رسول کھڑا ہو گئے، اس کا آپ نے سبحان اللہ کی آپ کو سمجھ نہیں آئی، حالانکہ وہ کفر بک چکا ہے کہ جب رسول اللہ کھڑے ہو جائیں وہ ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ تے فاطمہ الزہرا کی شان بلند ہے، اس لیے کہ وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ میرا سنی مولوی کر رہا تھا اور سب نے نوٹوں پھینکنے شروع کر دیے، واہ بھائی وہ کیسا بیان کیا، حالانکہ وہ کفر بچ رہا تھا، وہ کفر بک رہا تھا کہ رسول اللہ جو کھڑے ہوئے ہیں تو اس لیے کھڑے ہوئے کہ فاطمہ الزہرا کی شان افضل ہے، اس لیے کھڑے ہوئے؟ نہیں، اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ فاطمہ الزہرا کی شان تو بڑی ہے، کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، رگن نبی کریم کے بعد کسی کی شان افضل نہیں ہے۔ بعد از خدا تو ہی بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جو یہ مانے کہ کسی غیر نبی کی شان نبی سے افضل ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی شان سب نبیوں سے بھی افضل ہے، غیر نبی کی تو طاقت ہی نہیں۔ جو یہ کہے کہ فاطمہ الزہرا کی شان افضل ہے اس لیے نبی کھڑے ہو گئے تو وہ کافر ہو جائے گا۔
سنی بھی واہ واہ کرتے ہیں اس بات پر۔ میرے آقا پھر کڑے کیوں ہوتے تھے؟ کھڑے اس لیے ہوتے تھے محبت کی خاطر، پیار کی خاطر۔ میرے آقا فرماتے تھے الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ جگر کے ٹکڑے کے پیار کے لیے کھڑے ہو کر بوسہ بھی دیتے تھے اور کھڑے ہو جاتے بھی تھے، اس لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے کہ فاطمہ تو زہرا کی شان ان سے بلند ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ سنیو ذرا غور کیا کرو۔ سارا سنی مولوی یہ کہہ رہا تھا اور اس کو مسئلہ سمجھایا، پھر اس طرح نہیں بکنا۔ تو میرے بھائی پیروی کس کی اچھی اس کائنات میں؟ محمد کریم کی۔ محمد اگر نقل مارنی کو ان کی مارو کہ وہ کپڑا کیسے پہنتے تھے، وہ کھاتے کیا تھے، وہ پہنتے کیا تھے، وہ دنیا کے ساتھ تعلق کیا تھا، ہم بھی ان کی پیروی کریں، ان جیسے ہم چلیں تو پھر آپ کی نجات ہوگی دونوں جہانوں میں۔ ان کی نجات ذرا سنیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمیں شادی کی رسمیں، کبھی آپ نے شادی تو کی ہوگی۔ النکاح من سنتی، ہر مولوی پڑھتا نکاح پڑھانے وقت، نکاح حضور کی سنت ہے، نکاح حضور کی۔ کتنے لوگ ہیں جو سنت کو سنت کے مطابق کرتے ہیں؟ چاہے نکاح سنت ہے تو سنت کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے نا۔ کتنے لوگ ہیں جو سنت کو سنت کے مطابق کرتے ہیں؟ یہ مہندی، یہ گانا، یہ ڈھول، یہ گڈولی، یہ جب آتا ہے وہ ننگر، نوجوان لڑکیاں غیر شادی شدہ وہ بان سنور کر اس پر پھول و نشاور کرتی ہیں۔ بوڑھی نہیں وہ کھلاتے، بدصورت بھی نہیں کھڑی کرتے، وہ خوبصورت لڑکیاں کھڑی کرتے ہیں اور نوجوان کرتے ہیں کھڑی۔ کیا یہ اسلام نے بتایا ہے؟ پھر خامد کو گھر لے جاتے ہیں وہ سوروں میں، شاید کھڑکنے تو بھی کھیڈے ہو، صرف کھڑکنے نہیں کھیڈے، کھڑکنے ہوں دے ننگر نہیں کھیڈ دے، کھڑکنے کھیڈ دیں۔ نوجوان لڑکیاں مذاق کر دیں انہوں دے نال۔ کیا ہے نکاح ہے سنت مطلب ہے کوئی شادی؟ یہ باجا، یہ ڈھول، بلکہ آج تو شادی میں شراب عام چلتا ہے، وہاں شراب ان کے ولیمے پر عام چلتا ہے۔ کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ تم اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے جب تک تمہیں جہیز کے لیے ٹی وی میسر نہ ہو، ریڈیو نہ ملے تو کہتے ہو کچھ بھی نہیں بیٹی کو دیا۔ بیٹیاں بیٹھ کر بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان غیر رسموں میں زمین بیچ کر کرتے ہو، پھر مقروض ہو جاتے ہو، قرضہ ادا نہیں کر سکتے۔ ان غلط رسموں کو ادا کرنے کے لیے تو کتنے آپ مشکل میں پڑ گئے۔ حضور کا دامن چھوڑا تو حضور کی بھی صاحبزادی تھی، آپ کی صاحبزادی ان کے برابر نہیں ہیں، اور ان کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہیں۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں صاحبزادی کی شان کتنی تھی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا آپ ایک محفل میں گئے، وہاں تذکرہ ہو رہا تھا۔ حضور نبی کریم تذکرہ فرما رہے تھے کہ حضرت سلیمان نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی نا تو اپنے داماد کو سونے کا جوڑا پہنایا، سونے کا تاج پہنایا اور اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا۔ یہ سن رہے تھے، دیر سے گھر آئے نا، حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول پاک فاطمہ حضرت سلیمان کی بات کر رہے تھے کہ اس نے اپنے داماد کو اتنا سونے کا تاج پہنایا، جوڑا بھی سونے کا دیا۔ تو یہ میں سن رہا تھا، دیر ہو گئی۔ فاطمہ الزہرا کے دل میں گیا کہ شاید مولا علی بھی یہ خیال کریں گے کہ مجھے تو رسول اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، میں بھی تو نماز تھا۔ سو گئے حضرت علی المرتضیٰ۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ محفل لگی ہوئی ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا تخت پر بیٹھتی ہیں اور عورتیں سامنے بیٹھی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا مجھے پانی پلاؤ، تو ولکی اٹھ کر گئی، پانی لے کر آئی تو حضرت فاطمہ الزہرا کو پلایا تو آواز آئی کہ یہ سلیمان کی بیٹی ہے جو فاطمہ الزہرا کی لونڈیوں میں شامل ہے۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا کی شان، لیکن کیا جہیز دیا فاطمہ الزہرا کو؟
کہ آپ سنت کو کبھی میرے آقا نے کیوں ایسا دیا؟ حضور فرماتے ہیں اوتی تو خزائن الارض ففرجت فی یدی، تمام خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائیں گی اور میرے ہاتھ پر رکھ دیں، میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ کیا حضور میں طاقت ہے یا نہیں؟ کیا بیٹی کو جہیز اتنا دے سکتے نہیں تھے جتنا آپ دیتے ہیں؟ لیکن آپ نے جو جہیز دیا وہ سنیں اور عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں کہ تمہاری بہنیں تو بھائی بیٹیاں تو بوڑھی ہو جائیں، جہیز کی پاروں کہ آپ جہیز نہیں دے سکتے، زمین بیچ دیں، قرض لے لیں، ضرور جہیز کوشش کریں۔ اور آج تو بڑھ چکا ہے، پہلے تو ہوتا تھا ہماری جب شادی ہوئی بس 2 پیڑھے منجی پیڑھی یہ ہوتا جہیز تھا، اب منجی پیڑھی سے نہیں کھلتے، اب صوفہ سیٹ، چاہے اس بیچارہ ساری دیوار مزدوری کرے، اسے صوفے پر بیٹھنے کا طریقہ بھی نہ آئے، دینا صوفہ اسے ہے، صوفہ چاہے زمین بیچ کر۔ لیکن اس شہزادی اسلام کو جو دیا گیا، مٹی کے 2 گھڑے دیے گئے، مٹی کے 2 گھڑے تاکہ پانی بھر کے لے آئے، ایک مشق دی گئی، ایک گدا دیا گیا جس میں کھجور کی چھال تھی بھری ہوئی تھی، 2 چکیاں دی گئیں تاکہ دانے گھر میں پیس لیں، اور انہیں ایک مشق دی گئی تاکہ پانی لایا کریں، ایک کھجور کی بنی ہوئی 1 چارپائی دی گئی کھجور کے کھردرے بان کی بری۔ یہ شہزادی اسلام کا جہیز تھا۔ سنیں حفیظ جلیل نے شعروں میں لکھا ہے، مہاجر و انصار اکابر جمع سے سارے، مسجد میں سارے انصار اور مہاجرین جمع تھے مسجد میں، اتر آئے تھے گویا اس تقریب میں آسمان سے تارے۔ فرمایا نہ باجا تھا نہ کنگن تھا نہ ہنگامہ، نہ شاہنائی نہ نکارہ، نہ دف تھی نہ دمامہ، رسول اللہ خود موجود تھے محراب مسجد میں، کمی کرتا کوئی پھر کس طرح آداب مسجد میں۔ تو یہ تھے، نہ کوئی رنگا رنگ پوشاکیں، نہ کنگن تھا نہ زیور تھا، وہی تھے شاہ مردانہ، وہی مردانہ چہرہ تھا۔ مولا جی نہ سیرا لایا ہوا نہ آئے تسی کی بن دے ہو ہیں گانا، ہاتھ میں چھری، سارے شرک دے کم۔ کدی سوچیا نے کہ ساڈے نبی بھی یہ کیتا، مولا علی مشکل کشا، یا علی حب علی بن دے ہیں، اسی سارے علی دی محبت نہیں تو مسلمان نہیں، تو مولا علی نے کنگن پہنے نے؟ ہاں بھائی بول دے نہیں، سیرا گانا کو گوڑی تے کوئی انہوں نے وہ تھوڑے طرح وہ اپنا وہ تختے تے چڑھے ہوئے ہیں، تو مولا علی دا تے محبت ہے تو ان دے طریقے تے کیوں نہیں چل دے؟ یہ انہوں نے مولا علی دی شان اور جو ہے اس شہزادی اسلام نو جو کچھ دتا گیا زیور وہ بھی سنو، جو کچھ آپ نو وہ میں اگے تمہیں دس تو چکا ہوں۔ تو حفیظ جلیل لکھتے ہیں ایک طرف نظر ڈالو اور دیکھو رسول اللہ نے فرمایا متائے دونی ہوئی جو زہرا کے حصے میں آئی تھی، کھجوری کھردے بان کی 1 چارپائی تھی، مشقت عمر بھر لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں 2 آٹا پیس لیں گھر میں۔ اور فرمایا وہ زہرا جس کے گھر میں تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشق تاکہ خود لایا کریں پانی، چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادریں عصمت کا جوڑا صبر کے گہنے۔ یہ ان کا زیور تھا، حیا کی چادر تھی، صبر کے گہنے تھے۔ اور فرمایا پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئی، توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائی۔ یہ اس شہزادی اسلام کا یہ جہیز ہے، علی المرتضیٰ کی شادی ہے۔ اور کبھی آپ بھی یہ سنت نکاح کا کر لیا کرے، النکاح من سنتی، نکاح سنت ہے اور اس سنت کو سنت کے مطابق کر لیا کریں، آسانی بھی اس میں رہے گی، قرضہ بھی نہیں لینا پڑے گا، زمین بھی نہیں بیچنی پڑے گی۔ آپ نے اس رہبر عالم کے اس راستے کو چھوڑا، تکلیفوں میں پڑ گئے،
قرضہ لینا پڑ گیا، زمین بیچنی پڑ گئی، کنگال ہو گئے جہیز جوڑنے کے لیے، یہ آپ کو سزا مل گئی ہے۔ اب سنیں، یہ تو شہزادی اسلام کا تھا۔ اب آپ اور سوچیں، ہر گھر میں فتنہ فساد ہے، کسی کو امن نصیب نہیں ہے، نہ ملک میں نہ ہمیں۔ یہ کیوں امن نصیب نہیں ہے؟ کیوں افراتفری ہے؟ کیوں بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، ہم نے اس رہبر اعظم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے ان کی تعلیمات کو، سیرت مقدس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی مقدس تعلیم نے دنیا میں ہر چیز کے کچھ حقوق مقرر کیے ہیں، کچھ حدود مقرر کیے ہیں، ہم نے وہ حقوق اور حدود چھوڑ دیے ہیں، اس لیے پریشان ہیں۔ جب کسی کو اس کا حق مل جائے پریشانی دور ہو جاتی ہے، جب اس کو حق نہ ملے پریشانی ہوتی ہے۔ ہم نے انسانیت کا صحیح حق نہیں دیا جو حق دیا ہے۔ دیکھیں نا آپ، یہ پتھر ہے، پتھر کی جو حقوق ہے زمین پر، یہ اس کی حد ہے۔ پھینکیں نا وہ پھرتا پڑے گا، سکون تب ملے گا یا زمین پر آئے گا، ہے نا؟ ایسے مچھلی، اس کی حدود ہے کہ پانی میں رہے، اس کا حقوق ہے۔ پانی سے باہر نکال کر اسے بڑے اچھی بسترے میں لٹا دیں، وہ تڑپتی رہے گی، کیونکہ اس کو اپنا مقام نہیں ملا۔ جب اس کو مقام ملے گا پانی میں سکون مل جائے گا۔ آج انسان کو اپنا مقام نہیں ہے۔ میرے آقا نے ہر انسان کے حقوق اور مقام مقرر فرمائے ہیں، پھر انسانوں کے مختلف طبقات کے حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ اگر وہ حقوق ہم ادا کریں، ان حدود میں رہیں تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سنو کیسے مقرر کیے ہیں، یہی امن ہے۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم نے عورت کے، مرد کے حقوق مقرر کیے ہیں، مرد کے، مزدور کے، کسان کے، مالک کے، بادشاہ کے، رعایا کے، ہر ایک کے حدود اور حقوق ہیں۔ جب ہر کوئی اپنے حدود میں رہے گا، اپنے حقوق ادا کرے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جب وہ مقام سے علیحدہ ہوگا پریشانی ہوگی۔ تو عورتوں کے حقوق، حدیث حقوق سنیں، میرے آقا نے فرمایا ہر ایک کو اپنا حق ادا کرو۔ یہ حدیث لمبی ہے۔ وَاتُوا حَقَّهُ ذِي حَقٍّ، حضور کا ایک صحابی تھا، بڑا عابد تھا، رات بھر عبادت کرتا، دن کو روزہ رکھتا، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ بھائیوں دوستوں کا خیال۔ حضور نے اسے بلایا۔ اب حضور کیسے سمجھا رہے ہیں؟ بلایا اپنے صحابی غلام کو، فرمایا میرے صحابی دیکھ، سب سے اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور دیکھ میں بھی رات کو کچھ حصہ سو جاتا ہوں، کچھ حصہ جاگتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا اس سمجھاتے ہوئے، ان لربک علیک حق، اے میرے صحابی رب کا بھی تجھ پر حق ہے، وہ بھی ادا کر۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، وہ بھی ادا کر۔ ان لزورک علیک حق، تیرے ملاقاتی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ ان علیک لعینک علیک حق، تیری آنکھ پر بھی تجھ پر حق ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے رہے تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے ہاتھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے کان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ پر بھی تجھ پر حق ہے۔ اور حفاظت کل ذی حق حقہ، ہر ایک کا حق اگر ادا کرو گے تو کامیاب ہوگے۔